میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اے سٹی کی تعمیر کی ابتدا ایک جامع مسجد سے کی جا رہی ہے اور مجھے اس کا سنگ بنیاد رکھنے کی سعادت بخشی گئی ہے، جس کے لیے میں برادر محترم جناب ناصر مسعود صاحب کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے اس تقریب کے لیے دعوت دی اور مجھے اس اعزاز سے نوازا۔ میں ایج گروپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے جو ان کی بریفنگ دیکھی، سنی، مشاہدہ کیا، پورے ملک میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں جس طرح انہوں نے بڑے پروجیکٹس شروع کیے ہیں، یقیناً یہ اس پسماندہ خطے کی ترقی کا ایک سفر ہے جس کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ بالخصوص پسماندہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہمارا یہ پسماندہ علاقہ ترقی کرے اور علاقے کی ترقی، اجتماعی ترقی، اس کا درس ہمیں ہمارے قبلہ گاہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ ان کی نظر ایک ایسے پسماندہ علاقے پر تھی جہاں عام لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا تھا، اور جب انہوں نے 1972 میں 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد اس صوبے کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو انہوں نے اعلان کیا کہ میری حکومت کا سب سے بنیادی مسئلہ اور نمبر 1 مسئلہ وہ پینے کا پانی کا ہوگا۔ یہ پورا بیلٹ لکی مروت کرک تک اب جائیں، یہاں پینے کا پانی لوگوں کو نہیں ملتا۔ اس وقت بھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ گمان ہے کہ ابھی بھی یہاں پر زمین میں کوئی میٹھا پانی نہیں آ رہا ہوگا۔ اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم یہاں پر میٹھے پانی کا انتظام کر سکیں اور لوگوں کو ایک صاف ستھرا میٹھا پانی مہیا کر سکیں۔ مفتی صاحب نے اس خطے کی ترقی کا آغاز گومل یونیورسٹی کے قیام سے کیا، جہاں مرحوم اللہ نواز خان نے کوئی 11,000 کنال زمین یونیورسٹی کے لیے وقف کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد چشمہ ریڈ بینک کینال میں 5,000 کیوسک پانی کی گنجائش رکھی گئی، جبکہ ہمیں 10,000 کیوسک پانی کی ضرورت تھی، جس کے لیے طے ہوا کہ 3 لفٹ کینال کے ذریعے سے مزید 5,000 کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ لیکن آج تک کسی بھی حکومت نے اس حوالے سے پیش رفت نہیں کی۔ ہاں، فرسٹ لفٹ کینال کے لیے ہمیں پچھلی حکومت میں یہ کامیابی حاصل ہوئی
کہ باقاعدہ سرکاری طور پر اس کی منظوری دے دی گئی، اور انشاءاللہ اب پہلا لفٹ کینال جو ہے اگلے مراحل میں اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر گومل ڈیم کا مسئلہ مجھے یاد ہے، سن 1964 میں میری بہت چھوٹی عمر تھی، 10-11 سال کی عمر تھی میری، اور اس وقت بھی الیکشن کا جب ماحول ہوتا تھا تو میں انتخابی کمپین کی جیپوں پر کپڑا لہرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس میں گوم الزام کا لفظ دیکھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن 1994-95 میں ہم نے پلاننگ کمیشن سے گوم الزام کی منظوری لی، اور الحمدللہ اب وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ڈیم کے پانی سے علاقے کے زمیندار جو ہے وہ سیراب ہو رہے ہیں، ہماری زمینیں سیراب ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سے آگے ہم ٹانک زام کی منظوری بھی لے چکے ہیں۔ سمال ڈیمز ہمارے پاس 3 ہیں، ایک چودوان زام ہے، ایک درابن زام ہے، اور ایک نواب حیدر زام ہے۔ اس کے لیے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اگلے مراحل میں ان کی مکمل منظوری لے کر، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان کی نظریں بڑے شہروں پہ ہوتی ہے، پسماندہ علاقوں ان کی ترجیحات میں نہیں ہوتی، جس میں ہمیں کوئی اپنا پروجیکٹ منظور کرانے میں بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ہی کاوش کرنی پڑتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ یہ پروجیکٹس حکومتوں سے منظور کرا لیں گے۔ اس وقت یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گوادر اور کاشغر کے درمیان تجارتی شاہراہ، اس تجارتی شاہراہ کے لیے ہم نے یہاں پر ایک صنعتی علاقہ بھی قائم کرنا ہے، جس کے لیے زمین مختص ہو چکی ہے، بنو میں بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی، اور انشاءاللہ یہاں پر بڑا صنعتی علاقہ قائم ہوگا، جس کے لیے ہمیں بجلی کی کھپت میں بھی اضافے کی ضرورت ہوگی، اور گیس کے لانے میں بھی بہت کھپت کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ لیکن وہ چونکہ سب ایک پیکج کا حصہ ہے، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں 4 سالوں میں اس منصوبے کو مکمل جام کر دیا گیا تھا، لیکن چونکہ اس کے ٹینڈر پہلے ہو چکے تھے، اس کے پیسے جاری ہو گئے تھے، اور ٹھیکیداروں کو پیسے مل گئے تھے، تو یہ مشکل سے مکمل ہوا۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ چین کے اعتماد کو جب ہم نے نقصان پہنچایا، تو یہ جو اسلام آباد سے یارک تک کا حصہ بنا ہے، یہ بین الاقوامی نگرانی کے بغیر بنا ہے، ہمارے اس لوکل نگرانی میں بنا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس معیار کا ہے جس کا تصور کیا گیا تھا، یہ آنے والے وقت بتائے گا۔ لیکن میں جب اس کے نقشے کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ابھی ایج گروپ نے ایج سٹی کا بنیاد رکھی ہے، انشاءاللہ یہ آگے جا کر یہ ECC پیک سے ملے گی، اور اس کا کنارہ وہاں سے متصل ہو جائے گا، تو یہ سٹی اس لحاظ سے بھی بین الاقوامی ایک شاہراہ بن جائے گا، اور یہ ہماری انشاءاللہ العزیز ایک اچھی گزرگاہ بنے گی اور ایک اچھی منزلگاہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو مزید ترقیوں سے نوازے۔ تو یہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم اجتماعی ترقیوں کی طرف جائیں، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ خالصتاً ہمارے اس ویژن کے مطابق ہے۔ تو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہم مل کر یہ سفر آگے بڑھائیں تاکہ خطے کی ترقی ہو، مزید پروجیکٹس آئیں، اور یہ پسماندہ علاقہ پاکستان کے ترقی یافتہ علاقوں کے برابر میں چلا جائے۔ اس ویژن کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، ہمارا عزم ہے، اور اللہ کی مدد اس سلسلے میں چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں اس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائے اور اس قابل بنائے کہ ہم ان کے نعمتوں کے مستحق بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔